बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अजीज़ तलबा व तालिबात और दीगर सामीन वाजिबुल एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हमारा रहमानी कायदे का सबक नंबर 6 है। तो तमाम तलबा और तालिबात रहमानी कायदे का सफ़हा नंबर 11 यानी 11 खोलें। सफ़हा नंबर 11 पे सबक नंबर 6 है। सबक नंबर 6 का कोई अपना कायदा कानून नहीं है। जिस तरह के हमने तनवीन पढ़ी है सबक नंबर 5 में, उसका कायदा और कानून ये थे कि तनवीन को पढ़ना कैसे है, तनवीन के आखिर में क्या आता है, तनवीन के साथ क्या चीज़ नहीं पढ़नी। इस तरीके से सबक नंबर 6 का कोई अपना कायदा कानून नहीं, बल्कि सबक नंबर 6 जो अल्फाज हम पीछे पढ़ चुके हैं, मसलन सबक नंबर 1 हुरूफ मुफरदात हमने पढ़े, सबक नंबर 2 हुरूफ मुरक्कबात हमने पढ़े, सबक नंबर 3 हरकात हमने पढ़ी, सबक नंबर 4 करीब सौत पढ़े हमने यानी मिलती जुलती आवाज वाले हुरूफ, सबक नंबर 5 तनवीन को पढ़ा। अब सबक नंबर 6 है तो इसके अंदर तमाम असबाक
مکس کر کے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی تمام اسباق کو اس کے اندر اکٹھا کر دیا ہے۔ ہر سبق کا ایک ایک لفظ، یہ دو دو لفظ لے کے ادھر لکھ دیے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی حرف تین الفاظ کے اوپر مشتمل ہے، کوئی کلمہ 4 الفاظ کے اوپر مشتمل ہے، تو کوئی 5 الفاظ پہ مشتمل ہے۔ یہ جو قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں، یہ انہی کا لب و لباب ہے۔ جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں یہ انہی کا لب و لباب ہے، اسی کا خلاصہ ہے یہ سبق نمبر 6۔ اس کے اندر اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے سبق نمبر 1 کے اندر حروف مفردات پڑھے تھے، حروف مفردات ہم نے پڑھے تھے سبق نمبر 1 کے اندر، اور مفردات کے اندر ہم نے پڑھا تھا حروف مستعلیہ، یعنی موٹے حروف 7 ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم نے ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم اگر جو پہلے والے 5 اسباق ہیں ان کو اگر اچھی طرح پڑھ لیں، یاد کر لیں، تو یہ سبق پڑھنے میں ہمیں دقت نہیں ہوگی، یعنی مشکل نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جی شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 6، پہلا حرف ہے خ۔ پہلا حرف خ۔ جی یہاں پہ دیکھیں خ، پہلا حرف ہے خ، دوسرا حرف ہے لام، تیسرا حرف ہے قاف۔ اب خا کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، قاف کے اوپر بھی زبر ہے۔ اب یہ تینوں الگ الگ حروف ہیں۔ خا کو بھی ہم نے پڑھا، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ لام کو بھی ہم نے پڑھا کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا، تھوڑا لمبا کرنا ہے۔ قاف ہم پڑھ آئے ہیں کہ اس کو بھی تھوڑا موٹا بھی کرنا ہے اور لمبا بھی کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہ تینوں جب ملیں گے تو یہ بن جائے گا خلق۔ اب اس کا جو توڑ ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے، خ زبر خ، خ زبر خ، لام زبر لا۔ اب جب یہ 2 حرف ہم نے پڑھ لیے ہیں تو اب ہم ان کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے، خلا، خلا، خ زبر خ، پھر سنیں، خ زبر خ، لام زبر لا، خلا، 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 قاف زبر ق، تو یہ بن جائے گا خلق، خلق۔ اب جب بچے توڑ کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، تو یہ غلط ہے، خلا، یہ دونوں لفظ غلط ہیں۔ کیا پڑھنا ہے، خلا، کیونکہ حرکت کو ہم نے پڑھا ہے کہ لمبا نہیں کرنا، حرکت کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے، نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ چونکہ حرکت ہے تو حرکت کو لمبا نہیں کرنا۔ یہ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جہاں پہ بھی حرف کے اوپر جب زبر ہوگی تو زبر کو لمبا نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ایسے حرف آ جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ لمبا ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ تختی نمبر جو 7 ہے اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ یہ حرکت کب لمبی ہوگی، حرکت کب لمبی ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم اس سے سبق نمبر
ساتھ جو اس سے آگے والا سبق ہے اس کے اندر پڑھیں گے. فی الحال اس کو آپ دیکھیں, خالا قوف زبر قو, خالا قو. اب اس کو خالا کا نہیں پڑھنا, خالا قا نہیں پڑھنا. لفظوں کی ادائیگی کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ خا کو موٹا کیا تو لام کو باریک کر کے قاف کو پھر موٹا کر دیں. خالا قو. جی اگلا حرف ہے را زبر رو, را زبر رو, زا زبر زا, رازا رازا. یہاں پہ را کو پر کرنا ہے, رازا. قاف زبر قو, رازا قو, رازا قو. جی اس سے آگے والا جو کلمہ ہے ذال زبر ذا, کاف زبر کا, ذکا, رو زبر رو, ذکارو. اچھا کلمہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے حرف بولا ہے کہ آگے والا کلمہ. کلمہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کے بنتا ہے. کلمہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے. کلمہ دو یا دو سے زیادہ جو الفاظ ہوں, مثلا یہ 3 الفاظ ہیں تو یہ پورا لفظ جو ہے یہ کلمہ ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ. کلمہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کے بنتا ہے. جی اگلا کلمہ دیکھیں کیا ہے. قاف زبر قو, دال زبر دا, قادا, را زبر را, قادارا. قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے, قادارا, قادارا. نون زبر نا, را زبر را, نغا. جب دو حرفوں کا توڑ کر لینا ہے, مثلا نون زبر نا, را زبر را. اب یہ کیا بن گیا؟ نغا. جب اس طریقے سے ہم ابتدا کے اندر ہی پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہمارے لیے آگے جا کے آسانی ہوگی. جہاں پہ 5 6 الفاظ آئیں گے, 7 الفاظ آئیں گے, زیادہ بھی آ سکتے ہیں, وہاں پہ ہمیں توڑ کرتے وقت آسانی ہوگی. جس طریقے سے یہ کلمہ ہے کاف ہا یا عین. اب یہ دیکھیں ایک, 2, 3, 4, 5. اب اس کے اندر 5 حروف آئے ہیں. اب جب ہم ایک ایک حرف کو جیسے ہم سبق نمبر 6 کے اندر پڑھ رہے ہیں, کاف زبر کا, ہا زبر ہا, یا زبر یا, کاف ہا یا عین صاد. یہ جتنے حرف میں نے لکھے ہیں 5 حرف, ان کو ایک ایک ہی پڑھنا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ لکھا میں نے کاف, یہ ہے ہا, یہ ہے یا, یہ ہے عین, یہ ہے صاد. کاف
ہا یا عین صاد. یہ اب ان کو اکٹھا کر کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا کاف ہا یا عین صاد. یہ قرآن پاک کے اندر سورہ مریم کے ابتدا میں آتا ہے. سورہ مریم کے ابتدا میں آتا ہے. جی آگے دیکھیں. عین زبر ع، دال زبر دا، عدا، لام زبر لا، عدلا، عدلا، ہا پیش ہو، دال دو زبردن، ہدن، ہدن. اس کو ہودن نہیں پڑھنا، ہا دو زبر، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن. اب اس کے ساتھ یا بھی لگی ہے تو یہ میں آپ کو چونکہ سبق نمبر 5 کے اندر بتا چکا ہوں کہ جب تنوین کے آگے یا آئے گی اس کو نہیں پڑھنا. یا لکھا ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھنا. ہودن، ہودن نہیں پڑھنا. ہا کو لمبا نہیں کرنا بلکہ ہا کو چھوٹا پڑھنا ہے. ہا پیش ہو، دال دو زبردن، ہدن. صاد زبر صا، دال زبر دا، صدا، قاف زبر قا، صدق، صدق. حا زبر حا، سین زبر سا، نون زبر نا، حسنا. پھر سنیں، حا زبر حا، سین زبر سا، حاسا، نون زبر نا، حسنا. حمزہ زبر آ، یہاں پہ بھی الف کے اوپر زبر ہے تو یہ حمزہ بن گیا. حمزہ زبر آ، میم زبر ما، اما، را زبر را، امرا. حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، آذی، نون زبرنا، آذینا. شین زبر شا، ہا زیر ہی، شاہی، دال زبر دا، شاہدہ. واو زبر وا، لام زبر لا، والا، دال زبر دا، والدا. طا پیش تو، واو دو زبر ون، تو ون اس کو نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے. تو ون یہ غلط ہے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ تو ون. طا پیش تو، واو دو زبر ون، تو ون، تو ون. تو ون نہیں پڑھیں گے، اس کو تو کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ تو ون. یا کو بھی نہیں پڑھنا. را زبر را، فا زبر فا، رفا. عین زبر ع، رفع. فا زبر فا، عین زبر ع، فع. لام زبر لا، فعل. خا زبر خا، شین زیر شی،
خوشی، یا زبر یا، خوشیہ خوشیہ، قاف پیش قو، ضاد زیر ضی، عودی، یا زبر یا، عودیہ عودیہ، قاف زبر قا، صاد زبر صا، قاصا، صاد زیر صی، قاصاصی۔ اب دونوں صاد موٹے ہیں تو دونوں کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ قاصاصی، تینوں حروف موٹے ہیں، قاف بھی موٹا ہے، صاد دونوں موٹے ہیں۔ قاصاصی، قاف پیش قو، تا زیر تی، اوتی، لام زبر لا، اوتیلا، فا زبر فا، عین زبر ع، فع، لام زبر لا، فعل، میم زبر ما، را زبر را، مارا، ضاد دو پیش دن، مرض مرض، کاف پیش کو، تا زیر تی، کوتی، با زبر با، کوتیبا کوتیبا، کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با دو پیش بن، کوتوبن کوتوبن، قاف زبر قا، سین زبر سا، قاسا، میم دو پیش من، قاسمن۔ اب یہاں پہ صاد نہیں پڑھنی ہے، قاسمن نہیں پڑھنا، سین پڑھنی ہے۔ قاسمن، قاف کو موٹا کرنا ہے، سین کو باریک، قاسمن قاسمن، قاف زبر قا، لام زبر لا، قالا، میم دو پیش من، قالامن، میم زبر ما، ثا زبر ثا، ماثا، لام دو زیر لن، مثالن مثالن، کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ، دال دو زیر دن، کعبہ دن کعبہ دن، میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال دو زیر دن، مسادن مسادن، نون پیش نو، سین پیش سو، نسو نسو، کاف دو زیر کن، نسوکن، حا زبر حا، سین زبر سا، حاسا، نون دو پیش نون، حسانن حسانن حسانن۔ جی اب دوبارہ اس کو دیکھیں، خلق، بغیر توڑ کے پڑھوں گا تو آپ نے غور سے
سننا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کسی لفظ کو لمبا تو نہیں کر رہا، جوڑ کے اندر، توڑ کے اندر تو جو لفظ لمبے تھے ان کو لمبا کیا، موٹے تھے ان کو موٹا کیا ہے، اب بغیر توڑ کے جو پڑھ رہا ہوں اس کے اندر آپ نے غور کرنا ہے کہ کوئی لفظ لمبا تو نہیں ہو رہا۔ خلق، رزق، ذکر، قدر، نظر، عدل، ہدن، صدق، حسن، امر، اذن، شہد، ولد، تون، رفع، فعل، خشی، ادی، قصص، قتل، مرض، کتب، کتب، قسم، قلم، مثل، کبد، مسد، نسک، حسن، میم زبر ما، لام ذیلی مالی، کاف زیر کی مالی کی، میم زبر ما، لام زیرلی مالی، کاف دو زیر کن مالکن، کاف پیشکو، فا پیشفو، کوفو، کوفو، فا کو ظاہر کرنا ہے، کوفو، جی اسٹوڈنٹس، ہمارا سبق نمبر 6 چل رہا تھا، اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 ہے رحمانی قاعدے کا، صفحہ نمبر 11 ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، کل ہم نے چھوڑا ہے صاد زبر صو، میم زبر ما، صوم، دال دو زبر دن، دال دو پیش دن، صومدن۔ ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا بھی ہے، اب یہ جتنے حروف لکھے میں نے، ان سب کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، ان سب کے آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ تو تنوین کو کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ آپ سماعت کر چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ اب تنوین کی صورت میں وقف کرنا ہو تو ہم کیسے کریں گے؟ مثلا یہ تنوین آ گئی، یہاں پہ آیت بھی مکمل ہو سکتی ہے، جس طرح سورہ اخلاص ہے تو اس کے آخر میں یہ آتا ہے احد، سورہ اخلاص کے آخر میں احد آتا ہے۔ بعض صورتوں کے اندر جب تنوین پڑھی جاتی ہے
آدھا دا آ جاتا ہے، آمدن آ جاتا ہے، راشدن آ جاتا ہے، آحدن آ جاتا ہے۔ تو ان کے آخر میں ہم نے رکنا ہے، جہاں پہ آیت مکمل کرنی ہے قرآن پاک کے اندر۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں پہ آیت مکمل ہوتی ہے وہاں پہ آخر پہ اس کے یہ گول دائرہ لگا دیا جاتا ہے، اس طرح کر کے گول دائرہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ آیت مکمل ہو چکی ہے، اور گول دائرے کے اندر آیت کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، آیت نمبر یہ ہے، یہ گول دائرے کے اندر قرآن پاک کے اندر یہ لکھا ہوتا، تو وہاں پہ رکنا چاہیے۔ یہ وقف تام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ رک جانا چاہیے۔ اب ہم نے یہاں پہ رکنا ہے، اور لفظ ہے آحدن، ہم نے توڑ کیا تھا، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو زبر دن، آحدن، لیکن یہاں پہ تو وقف ہے آگے۔ اب ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ جب اس کو ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم آحدا کر دیں گے، آحا، آحدا، ایک یہاں سے زبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ آحدا بن جائے گا۔ یہ تنوین کے ساتھ آگے الف لگی ہے، جب ہم رکیں گے وقف کی صورت میں، ٹھہریں گے وہاں پہ وقف کی صورت میں، پھر یہ الف بھی پڑھی جائے گی۔ مثال کے طور پہ 30ویں پارے کے اندر آئے، جو قرآن پاک کا لاسٹ پارہ ہے، آخری پارہ، آخری پارے کی پہلی صورت سورہ نبا، اس کے آخر کے اندر جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی، مثال کے طور پہ یہ سورہ نبا ہے، اس کی آخری آیت ہے، کنتو، کنتو، کنتو ترابن ہے، کنتو ترابن ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ سورت بھی مکمل ہو رہی ہے تو اس کو ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ کنتو ترابا، اب یہ ساتھ جو تنوین کی الف لگ گئی ہے، تنوین ختم ہو جائے گی، یہاں پہ الف آ جائے گی اور زبر رہ جائے گی، ایک زبر، ایک حرکت رہ جائے گی، یہ دو زبریں لگی ہیں تو ایک زبر رہ جائے گی، کنتو ترابا، صورت مکمل ہو گئی۔ ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کو ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو ہم ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کی صورت کیا ہے کہ ہمارا یہاں پہ سانس نہیں ٹوٹ رہا، یا ہم اس کو جلدی میں آگے پڑھنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ محافل کے اندر قرہ حضرات تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، تو ایک روانگی کے ساتھ وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تو جب وہ پڑھتے ہیں تو درمیان میں چاہے آیت بھی آ جائے، یہ وقف تام بھی آ جائے، تو اس کو بھی آگے ملا کے پڑھتے جاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جس طریقے سے کہ درمیان میں یہ وقف نہیں ہے، وہ اکٹھا پڑھ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے پڑھنا چونکہ جائز ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ رکنا لازم ہے، جہاں پہ ٹھہرنا لازم ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے ان قوانین کو بھی دیکھنا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قرآن پاک کے اندر سورہ نبا 30ویں پارے کے اندر جو اللہ کا فرمان ہے سورہ نبا کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ رکنا ہے، اور کیسے کر کے رکنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک آیت لکھ کے یہاں پہ دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔
وسيرت الجبال وسير وسير الجبال فكانت سرابا، یہ چونکہ یہاں پہ آیت مکمل ہو گئی ہے، فکانت سرابا وسیرت الجبال فکانت سرابا، یہاں پہ آیت مکمل ہو گئی ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، ہم آگے پڑھنا چاہتے ہیں اس کو ساتھ ملا کے، تو کیا پڑھیں گے؟ وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم ان جہنم کانت مرصادا، یہ دال تو بھی تنوین ہے، تو یہاں پہ ہم رک جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، یہ طریقہ ہے تنوین کے ساتھ اگر الف لگی ہو تو اس کو پڑھنے کا، ٹھہرنا کیسے ہے اور اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ جی ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ را زبر را، صاد زبر صا، رصا رصا، دال دو زبر دن، رصدن رصدن رصدن، آگے وقف، وقف کی صورت میں رصدا رصدا، جی آگے دیکھیں، عین زبر ع، دال زبر دا، دال دو زبر دن، دال دو زبر دن، عددن، آگے وقف، عددا عددا عددا، حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما، دال دو زبر دن، آمدن، آگے وقف، آمدہ آمدہ، را زبر را، شین زبر شا، راشا راشا، دال دو زبر دن، راشدن راشدن، آگے وقف، راشدا راشدا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال دو زبر دن،
احدن احدن احدن، آگے وقف، احدا احدا، جی رحمانی قاعدے کا صفحہ نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ 12 نکالیے، صفحہ نمبر 12 کھولے۔ لام زیر لی، لام زیر لی، با زبر با، لیبا۔ یہاں پہ ایک بات کو ذرا غور سے آپ نے سماعت کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے حروف مفردات کے اندر پڑھا تھا لام، ہم نے لام پڑھا تھا۔ یہ 2 حرف ایسے ہیں، لام را، لام اور را، یہ 2 حرف ایسے ہیں کہ ان کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ لام یہاں پہ لام کے نیچے زیر ہے، یہ لیبادن، لیبادن، لام کے نیچے زیر ہے۔ اب اس لام کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے، لیبادن نہیں پڑھیں گے اس کو، لام کو موٹا، چونکہ واضح پتہ چل رہا ہے۔ اگر آپ کوشش نہ بھی کریں کہ اس کو باریک پڑھنا، یہ پھر بھی باریک پڑھا جائے گا۔ لام زیر لی، با زبر با، لیبا، لیبا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے تو اس کی آواز نیچے گر جاتی ہے، آواز زیر کی نیچے گر جاتی ہے۔ زبر کی آواز منہ کو کھول کے پڑھنا ہوتا ہے اور پیش کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ زیر کی آواز کو گرا کر، جب زیر پڑھنی ہے آواز کو نیچے گرا کر، تو لام زیر لی، با زبر با، لیبا، 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 جی۔ لام اور را یہ کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں تو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ بسم اللہ، جو بسم اللہ شریف ہے، یہ دیکھیں، بسم اللہ۔ اب یہ لام سے پہلے چونکہ زیر آئی ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، اس کو نہیں پڑھیں گے ہم، اس کو بسم اللہ۔ لام یہاں پہ باریک ہو رہا ہے، وہ کیوں باریک ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس سے جو پہلے والا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ جو لام سے پہلے حرف ہے میم، اس سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پہ لام باریک ہو جائے گا۔ بسم اللہ، جی آگے دیکھیں، الرحمن۔ اب یہاں پہ را موٹی ہو رہی ہے، یہاں پہ را موٹی ہو رہی ہے، لام باریک ہے کیونکہ اس سے ما قبل زیر ہے، یعنی اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے،
تو لام باریک ہو گیا، موٹا نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ دیکھیں را ہے، اب اس سے پہلے بھی حرف پہ زیر ہے، آپ کہیں گے کہ یہاں پہ را کو باریک کیوں نہیں پڑھا گیا؟ تو را کو باریک پڑھنے کی جو صورتیں وہ انشاءاللہ آگے آئے گی، وہ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کن صورتوں میں را کو موٹا پڑھنا ہے، کن صورتوں میں را کو باریک پڑھنا ہے۔ فی الحال یہ لام کا قاعدہ آیا ہے تو اس لیے میں آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں کہ یہاں پہ لام باریک ہے، حالانکہ لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے لیکن یہاں پہ لام باریک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ بھی را موٹی ہے، یہاں پہ بھی را پر ہے، یعنی موٹی کر کے پڑھنا، را کو ہم نے یہاں پہ بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جی آگے دیکھیں، لام زیر لی، با زبر با، لی با، دال دو زبر دن، لی با دن، لی با دن، آگے وقف، لبدا، 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 حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن، آبادن، آگے وقف، آبادا، آبادا، عین زبر ع، جیم زبر جا، آجا، آجا، با دو زبر بن، با دو زبر بن، آجا بن، آجا بن، آگے وقف، عجبا، عجبا، را زبر را، را زبر را، ہا زبر ہا، راہ، با دو زبر بن، راہ بن، آگے وقف، راہبا، راہبا، را زبر را، ہا زبر ہا، اب یہ آنکھوں والی ہا ہے، یعنی سینے سے ادا ہونے والی، ہا زبر ہا، راہ، قاف دو زبر قن، راحقن، 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 آگے وقف، راحقا، 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 را زبر را، عین زبر غا، راغا، راغا، با دو زبر بن، راغبن، راغبن، آگے وقف، رغبا، رغبا،
عین زیر عی، عین زیر عی، نون زبر نا، عینا، با دو زبر بن، عینا بن، عینا بن، آگے وقف، عینا با، عینا با، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، سین زیر سی، آسی، فا دو زبر فن، آسی فن، آسی فن، آسی فن، آگے وقف، آصفا، آصفا، قاف پیش قو، قاف پیش قو، را دو زبر رن، قرن، قرن، آگے وقف، قرآن۔ اب یہاں پہ چونکہ الف ہے، یہ جو ہم نے قرآن پڑھا ہے اس کے آگے یا ہے، الف نہیں ہے، اس کے آگے یا ہے، یہ دیکھیں قرآن، یہاں پہ را کے آگے یا لگی ہوئی ہے، تو ہم یا کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یہاں پہ را کے آگے جو یا لگی ہوئی ہے، یہ یا الف میں بدل جائے گی وقف کی صورت میں، جب ہم وقف کریں گے، قاف پیش قو، را دو زبر رن، قرن، آگے وقف، قرآ، قرآ، جیم پیش جو، جیم پیش جو، دال پیش دو، جودو، جودو، را دو زیر رن، جودو رن، جودو رن، آگے وقف، جودر، جودر۔ اب یہاں پہ وقف کی صورت میں را کو تھوڑا ظاہر کریں گے ہم، جودر، جی آگے دیکھیں، لام زیر لی، غین زبر غا، لغا، لغا، دال دو زیر دن، لغادن، یہاں پہ بھی لام باریک ہے کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے، لغادن، لغادن، غادن، غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، لغادن، آگے وقف، لغد، لغد، سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، صفا، را زبر را، صفارا، 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 تا دو زیر تین، صفاراتن، 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 را کو تھوڑا موٹا کرنا ہے، صفاراتن، آگے وقف، صفارہ،
اب یہاں پہ تا آ گئی ہے، سافاراتن تا آ گئی ہے، سافاراتن۔ اب یہاں پہ ہم نے جب وقف کرنا ہے تو یہ یہاں پہ تا جو ہے یہ تا بھی رہے گی، یہاں پہ یہ جو تا لکھی ہوئی ہے سافاراتن، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے قاعدوں کے اوپر، سافاراتن جو یہاں پہ را کے آگے تا ہے، ہم نے وقف جب کرنا ہے تو یہ تا اس کی حالت بدل جائے گی، یہاں پہ یہ تا اس کے نقطے ختم ہو جائیں گے، جب ہم وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا سافارہ، سافارہ۔ اور بھی قرآن پاک کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں کہ جن کے آخر میں تا اس صورت میں لکھی ہوئی آتی ہے یا جس صورت میں بھی آئے، جہاں پہ وقف کرنا ہے سافاراتن، آخر پہ تا ہے حرف کے اور تنوین ہے اور وہاں پہ وقف آ گیا ہے، اب جب وقف کرنا ہے تو وہاں سے تا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو ہا پڑھیں گے، سافارہ، سافارہ۔ اب اگر ہم نے اس کے ساتھ کوئی اور آیت ملانی ہے، اس کے آگے کوئی اور آیت ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ سورہ نبأ کے اندر سیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم، اب یہ بھی سافاراتن کرامن، سافارہ کرامن، 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 بارارہ، اب یہاں پہ بھی چونکہ آخر پہ تا ہے، سافاراتن کرامن بارارہ، یہ بھی 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے، اسی کا حرف ہے، اسی کے یہ کلمے ہیں، اسی کے الفاظ ہیں، سافارہ۔ اب ہم نے اس کو اکٹھا پڑھنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ تا بھی پڑھی جائے، یہاں پہ جو تا لگی ہوئی ہے جس کو ہم نے ہاں بنا دیا ہے، سافاراتن کرامن بارارہ، اس صورت میں تا پڑھی جائے گی۔ جب ہم لفظ کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے، دوسرے حرف کے ساتھ ملا لیں گے اس کو، پھر جو حرف کی جو کلمے کی حالت ہے وہ بدلے گی نہیں، کلمے کی حالت وہی رہے گی۔ یہاں پہ چونکہ ہم رکے ہیں تو یہ بن گیا سافارہ، اگر ہم نہ رکتے، اس کے ساتھ کوئی اور حرف ہوتا، کوئی اور لفظ ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے سافاراتن کرامن بارارہ، یہاں پہ رک جاتے، چونکہ آگے بھی تا آ رہی ہے تو اس لیے سافاراتن، آگے وقف، سافارہ، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا دو زیتن، باراراتن، باراراتن، آگے وقف، بارارہ، غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غابارا، تا دو پیشتن، غاباراتن، غاباراتن، آگے وقف، غابارہ، قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قاتارا، قاتارا، قاف موٹا تا باریک، قاتارا، تا دو پیشتن، قاتاراتن، آگے وقف، قاتارہ، کاف زبر کا، ذال زیر ذی، کاذی، با دو زبر بن، کاذبن، کاذبن،
آگے وقف کذبا کذبا شین زبر شا تو زبر تو شاطا تو دو زبر طن شاطاطن. اب یہاں پہ دونوں تو ہیں، ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. شاطاطن شاطاطن شاطاطن. آگے وقف شاطاطا شاطاطا تو زبر تو با زبر با توبہ قاف دو زبر قن توبہ قن. آگے وقف توبہ قا توبہ قن تو زبر تو با زبر با توبہ قاف دو زیر قن توبہ قن. آگے وقف طبق طبق. اب یہاں پہ ہم اس کو توبہ کی نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے طبق. کاف یہاں پہ ساکن ہو جائے گی. طبق. عین زبر ع لام زبر لا علا قاف دو زیر قن علقن علقن. آگے وقف علق علق علق. قاف پیش قو را زیر ری قوری حمزہ زبر آ حمزہ زبر آ قوری آ. اب اس کو ہم قوری یا نہیں پڑھیں گے، یہ چونکہ یا بھی ہے تو حمزہ کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے. یہ جو یا کے اوپر حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم پڑھیں گے قوری آ قوری آ. نون زبر نا صاد زبر صا ناصا با دو پیش بن ناصابن. آگے وقف ناصاب. عین زبر ع میم زبر ما عما لام دو پیش لن عملن. آگے وقف عمل عمل. جی عزیز طلباء والدین معزز والدین، قرآن کریم کی تدریس کے سلسلے میں جو ہم نے یہ رحمانی قاعدہ شروع کیا تھا اس کا سبق نمبر 6 اپنے اختتام کو پہنچا. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھانا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان